السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مغرور امیر زادے نے پھل والے کی ریڑھی الٹ دی اور معافی مانگنے کی بجائے پیسے اس کے منہ پر مار کر کہا، تمہاری اوقات میرے گھر کے نوکروں جیسی بھی نہیں۔ ریڑھی والے نے پیسے ٹھکرا دیے اور خاموشی سے چلا گیا۔ مگر جب چند دن کے بعد ہسپتال میں امیر زادے پر اپنی پیدائش کا راز کھلا اور وہ اپنی اصل ڈھونڈتے ہوئے اسی ریڑھی والے کے پاس جا پہنچا تو پتہ چلا جسے وہ 2 ٹکے کا فقیر سمجھ کر دھدکار آیا تھا، اس شخص نے 25 سال پہلے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنی جیتی جاگتی اولاد امیروں کے حوالے شہر کی فلک بوس عمارتوں کے جنگل میں سب سے اونچا سر اٹھائے کھڑا وقار ٹاور اپنی شان و شوکت اور ہیبت میں اپنی مثال آپ تھا، جس کی سب سے آخری منزل پر بنا ہوا شاہد وقار کا دفتر کسی شیش محل سے کم نہ تھا، جہاں قدم رکھتے ہی انسان کو اپنی کم مائگی اور بے وقتی کا شدت سے احساس ہوتا تھا۔ شاہد وقار جو اس سلطنت کا اکلوتا وارث اور اربوں روپے کی جائیداد کا تنہا مالک تھا، اپنی مخصوص مہنگی اور اطالوی چمڑے کی کرسی پر نیم دراز شہر کے اس منظر کو اپنی بے حس اور سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جو اس کے قدموں میں بچھا ہوا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسا عجیب طرح کا تکبر اور لاپرواہی رچی بسی تھی جو اسے ورثے میں ملی تھی اور جس نے اسے انسانوں سے دور کر کے مصنوعی دنیا کا باسی بنا دیا تھا۔ اس کے دفتر میں قبرستان جیسی خاموشی کا راج تھا اور صرف ایئر کنڈیشنز کی دھیمی گونج سنائی دے رہی تھی۔ شاہد نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی کروڑوں روپے مالیت کی گھڑی پر نگاہ ڈالی اور ماتھے پر بل ڈالے کہ اچانک دفتر کا بھاری شیشے کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر ملازم جس کے ہاتھ میں ٹرے تھی لرزتے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ شاید شاہد کی موجودگی کا رعب ہی کچھ ایسا تھا یا پھر نوکری کھو دینے کا خوف کہ وہ بیچارہ سنبھل نہ سکا اور ٹرے میز پر رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے چینی مٹی کی پیالی پھسل گئی۔ گرم چائے کے چند قطرے شاہد کے قیمتی سوٹ کی آستین پر گرے تو کمرے میں جیسے موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ ملازم کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا اور وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بربادی نظر آنے لگی، مگر شاہد نے انتہائی سرد اور شفاف نظروں سے اس کانپتے وجود کو دیکھا اور ڈیسک سے ٹیشو پیپر کا ڈبہ اٹھا کر پوری قوت سے اس کے منہ پر دے مارا۔ اس کے لہجے میں غصے سے زیادہ تحقیر اور کراہت تھی۔ اس نے ٹیشو سے اپنا کوٹ صاف کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں کی اوقات صرف غلطی کرنے اور گندگی پھیلانے کی ہے۔ تمہارے جیسے لوگوں کو محلوں میں نہیں بلکہ گٹروں میں ہونا چاہیے۔ جاؤ یہاں سے اور اپنی منحوس شکل مجھے مت دکھانا۔ وہ ملازم الٹے قدموں واپس بھاگ گیا، مگر شاہد نے اپنی آستین کو جھاڑتے ہوئے ناک پر رومال رکھ لیا، جیسے اسے اس غریب کی موجودگی سے تعفن آ رہا ہو۔ طبقاتی فرق اور دولت کے غم نے اس کی آنکھوں پر ایسی موٹی پٹی باندھ دی تھی کہ اسے اپنے سوا باقی سب کیڑے مکوڑے نظر آتے تھے اور وہ انسانیت کے اس درجے سے گر چکا تھا جہاں درد دل نام کی کوئی چیز ہوتی ہے۔ شاہد نے انٹرکام پر سیکٹری کو بلا کر سوٹ ڈرائی کلیننگز کے لیے بھجوانے کا حکم دیا اور خود کو دوبارہ کام میں مصروف کر لیا، مگر اس کے ماتھے کی شکنیں اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اس کا موڈ خراب ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے وہ معمولی ملازم تھا جس کی غلطی نے اس کے شاہانہ مزاج پر گرہ بار ڈالی تھی۔ وہ غلطی کو معاف کرنا کمزوری سمجھتا تھا اور اپنے سٹیٹس کو ہر چیز پر مقدم رکھتا تھا۔ اس واقعے کے 2 ہفتے بعد سورج زمین پر آگ برسا رہا تھا اور سڑکوں پر ٹریفک کا اجسام، مگر شاہد اپنی چمکتی ہوئی سیاہ سپورٹس کار میں سوار تھا جو سڑک پر کسی کالے چیتے کی طرح دوڑ رہی تھی۔
کار کے اندر اے سی کی ٹھنڈک اور مغربی موسیقی کا شور تھا جو باہر کی تپتی ہوئی اور شور زدہ دنیا سے اسے الگ تھلگ رکھے ہوئے تھا۔ شاہد ایک تنگ موڑ کاٹنے کی کوشش میں تھا کہ اچانک اس کی گاڑی کا ٹائر پھسلا اور بمپر سڑک کے کنارے کھڑی ایک پرانی اور خستہ حال پھلوں کی ریہڑی سے جا ٹکرایا۔ یہ ٹکر اتنی شدید تھی کہ لکڑی کی کمزور ریہڑی ایک جھٹکے سے الٹ گئی اور اس پر سجے ہوئے سرخ سیب اور پیلے کیلے سڑک کی گرم دھول میں بکھر گئے، جیسے کسی نے مصور کے رنگوں کو خاک میں ملا دیا ہو۔ ریڑھ کے پاس کھڑا بوڑھا بابا رحیم، جو اپنی سفید داڑھی اور میلے کرتے میں شرافت اور غربت کی تصویر تھا، گرتے گرتے بچا۔ شاہد نے جھنجھلا کر گاڑی روکی اور نیچے اترا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نہیں بلکہ غصے کی لکیریں تھیں۔ اسے اس بات کا ذرا برابر افسوس نہیں تھا کہ اس نے کسی غریب کی روزی روٹی خاک میں ملا دی ہے، بلکہ اسے غصہ اس بات کا تھا کہ اس کی قیمتی گاڑی پر خراش آ گئی۔ بابا رحیم نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنے بکھرے ہوئے اور کچلے ہوئے پھل سمیٹنے کی کوشش کی اور گلو گیر لہجے میں کہا، آؤ بابو، آنکھیں ہیں یا بٹن دیکھ کر گاڑی نہیں چلا سکتے؟ میرا سارا نقصان کر دیا اور میرا رزق مٹی میں ملا دیا۔ شہد کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے اپنا مہنگا چشمہ اتارا اور بابا رحیم کے قریب جا کر انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، اپنی آواز نیچی رکھو۔ بوڑھے، تمہیں پتہ بھی ہے یہ گاڑی کتنے کی ہے؟ تمہاری 7 نسلیں بھی بک جائیں تو اس کا ایک ٹائر بھی نہیں خرید سکتی۔ تم جیسے فقیروں کو سڑک پر آنے کی اجازت کس نے دی؟ بابا رحیم نے بھی اپنی خودداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ امیر ہوگے اپنے گھر کے، سڑک تم نے نہیں خریدی اور نہ ہی یہ تمہارے باپ کی جاگیر ہے۔ شاہد کو یہ جواب کسی گالی سے کم نہ لگا۔ اس نے اپنی جیب سے بٹوا نکالا اور 5,000 کے چند کڑکتے ہوئے نوٹ نکال کر بابا رحیم کے چہرے کی طرف اچھالے۔ نوٹ ہوا میں لہراتے ہوئے سڑک کی مٹی اور بکھرے ہوئے پھلوں پر جا گرے۔ شاہد نے انتہائی رعونت سے کہا، شور مت مچاؤ، یہ لو پیسے اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے دیر ہو رہی ہے، اور شکر کرو کہ میں نے تمہیں جیل نہیں بھجوا دیا۔ یہ منظر دیکھنے والے راہگیر بھی دنگ رہ گئے، مگر اصل تماشا ابھی باقی تھا۔ بابا رحیم نے ان نوٹوں کی طرف دیکھا جو اس کی کئی دن کی کمائی سے زیادہ تھے، مگر اس نے انہیں اٹھانے کی بجائے جوتے کی نوک سے پرے ہٹا دیا اور شاہد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ بیٹا، تمیز بازار میں نہیں بکتی اور نہ ہی عزت پیسوں سے خریدی جا سکتی ہے۔ اپنی یہ خیرات اپنے پاس رکھو، شاید تمہیں ان کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ تم دل کے غریب ہو۔ یہ کہہ کر بابا رحیم نے اپنی ٹوٹی ہوئی ریہڑی کو سیدھا کیا۔ شاہد کے لیے یہ لمحہ ناقابل یقین تھا۔ آج تک کسی نے اس کے پیسے ٹھکرانے کی جرت نہیں کی تھی۔ وہ غصے اور ندامت کی ملی جلی کیفیت میں گاڑی کے ٹائروں سے چنگاریاں نکالتا ہوا وہاں سے چلا گیا، مگر بابا رحیم کی وہ نگاہیں اور وہ جملہ اس کے ذہن میں کسی کانٹے کی طرح چبھ کر رہ گیا تھا اور اس کا سکون غارت کر گیا۔ رات کا گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، مگر شاہد کی نیند کوسوں دور تھی۔ وہ اپنے نرم و گداز مخملی بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے، مگر اس بوڑھے ریڑھی والے کا جھریوں زدہ چہرہ اور وہ غیرت مند آنکھیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ شاہد کی انا اور اس کا سویا ہوا ضمیر آپس میں دستوں گریباں تھے۔ وہ بار بار خود کو سمجھاتا کہ میں نے تو اس کا نقصان پورا کرنے کی کوشش کی، وہ تو خود بیوقوف تھا جس نے پیسے نہیں لیے اور نقصان بھی اٹھایا۔ مگر اس کے اندر کا انسان اسے مسلسل ملامت کر رہا تھا کہ تم نے اس کی عزت نفس کو مجروح کیا ہے، تم نے دولت کے نشے میں ایک سفید پوش بزرگ کی توہین کی ہے۔ شاہد بے چین ہو کر اٹھا اور کھڑکی کے پاس آ کر باہر کے تاریک آسمان کو دیکھنے لگا۔
اسے بار بار وہ منظر یاد آ رہا تھا جب اس کے پھینکے ہوئے نوٹ ہوا میں اڑ رہے تھے اور اس بوڑھے نے انہیں مٹی میں ملا دیا تھا۔ شاہد سوچ رہا تھا آخر اس غریب میں اتنی اکڑ اور غیرت کہاں سے آئی؟ کیا غربت انسان کو اتنا خوددار بنا دیتی ہے کہ وہ بھوکا رہنا پسند کرتا ہے مگر توہین برداشت نہیں کرتا؟ شاہد کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا جب اسے اپنی بے پناہ دولت بے وقت اور حقیر محسوس ہوئی۔ اس نے سر جھٹک کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور پانی کا ایک گلاس پیا، مگر پانی کی ٹھنڈک بھی اس یاد کو دھندلا نہ کر سکی۔ یہ بے چینی اور اضطراب اس بات کا ثبوت تھا کہ شہد کے اندر کا انسان بھی مکمل طور پر نہیں مرا تھا، بلکہ دولت اور غرور کی موٹی تاہوں کے نیچے کہیں دبا ہوا سسک رہا تھا اور باہر آنے کے لیے کسی بہانے کی تلاش میں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ٹہلتا رہا، اس کی نظریں دیوار پر لگی اپنی بڑی تصویر سے ٹکرا رہی تھی، مگر اسے اپنا عکس دھندلا نظر آ رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے وجود میں کوئی کمی ہے، کوئی خلا ہے جسے دولت نہیں بھر پا رہی، اور وہ بوڑھا فقیر اس کے اعصاب پر سوار ہو چکا تھا، جو اسے اس کی کم مائگی کا احساس دلا رہا تھا۔ شاہد کی زندگی کا محور یعنی اس کا باپ سیٹھ وقار اچانک ایک جان لیوا بیماری کی زد میں آ گیا۔ صبح کا وقت تھا اور وہ ڈائننگ ٹیبل پر انواع و اقسام کے کھانے چنے ہوئے تھے۔ سیٹھ وقار جو ہمیشہ چٹان کی طرح مضبوط اور توانا نظر آتے تھے، اخبار پڑھتے ہوئے اچانک سینے کو پکڑ کر گر پڑے اور ان کے منہ سے خون کی ایک لکیر بہہ نکلی۔ گھر میں کوہرام مچ گیا، ملازم ادھر ادھر بھاگنے لگے اور شاہد جو باپ سے دیوانہ وار محبت کرتا تھا اپنے حواس کھو بیٹھا۔ اس نے باپ کا سر اپنی گود میں رکھا اور چیخ چیخ کر ڈاکٹر کو بلانے لگا۔ ایمبولینس کے سائرن کی ہیبت ناک آواز نے حویلی کے سکوت کو چیر کر رکھ دیا۔ ہسپتال کے وی آئی پی وارڈز میں ڈاکٹروں اور نرسوں کی بھاگ دوڑ لگی ہوئی تھی۔ شاہد شیشے کی دیوار کے باہر کھڑا اپنے باپ کو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے سر سے چھت چھننے والی ہے اور وہ یتیم ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر پسینے میں شرابور باہر نکلا اور اس کے چہرے پر گہری تشویش کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے شاہد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دھیمی آواز میں کہا، مسٹر شاہد، سیٹھ صاحب کی حالت بہت تشویشناک ہے۔ ان کا جگر اچانک کام کرنا چھوڑ رہا ہے اور ان کے جسم میں خون کی شدید کمی واقع ہو رہی ہے۔ ہمیں فوری طور پر اسی گروپ کے خون کی ضرورت ہے، ورنہ ان کا بچنا ناممکن ہے۔ شاہد نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی قمیض کی آستین اوپر کی اور تڑپ کر بولا، ڈاکٹر صاحب، میرا خون لے لیں، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرا خون ان کی رگوں میں دوڑے گا تو وہ ضرور ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ جتنا خون چاہیں لے لیں، بس میرے ڈیڈ کو بچا لیں۔ شاہد کو اپنی صحت یا جان کی پرواہ نہیں تھی، وہ بس اپنے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور رپورٹس میز پر رکھ دی۔ کمرے میں کچھ لمحے موت جیسی خاموشی رہی، پھر ڈاکٹر نے گلا صاف کرتے ہوئے اور نظریں چراتے ہوئے کہا کہ مسٹر شاہد، مجھے افسوس ہے مگر ہم آپ کا خون سیٹھ وقار صاحب کو نہیں لگا سکتے۔ شاہد نے حیرت اور غصے سے پوچھا، کیوں؟ کیا میرا خون آلودہ ہے یا اس میں کوئی بیماری ہے؟ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا اور ایک گہری سانس لے کر کہا، بات بیماری کی نہیں ہے، بات میڈیکل سائنس کے مطابق یہ ناممکن ہے کہ آپ سیٹھ وقار کو خون دے سکیں، کیونکہ آپ کا بلڈ گروپ اور جنیاتی ریکارڈ یعنی ڈی این اے ان سے بالکل میچ نہیں کرتا۔ سادہ اور طبعی الفاظ میں یہ کہ ڈی این اے ٹیسٹ کے مطابق آپ سیٹھ وقار کے سگے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ الفاظ شہد کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترے۔ اسے لگا کہ کمرے کی چھت اس کے سر پر گر پڑی ہے
اور زمین پھٹ گئی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور چیخ کر بولا کہ یہ کیا بکواس ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یا مشین میں خرابی ہے۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، میں انہی کے گھر میں پیدا ہوا ہوں اور انہی کی گود میں پلا بڑا ہوں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اسے پرسکون رہنے کا کہا اور دوبارہ رپورٹس دکھائی، مگر شاہد ماننے کو تیار نہ تھا۔ وہ اسے ایک سازش سمجھ رہا تھا، مگر ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں میں موجود سچائی اور کاغذوں پر لکھے ہوئے اعداد و شمار اسے اندر ہی اندر توڑ رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شہد کی شناخت کا شیشہ چکنا چور ہو گیا اور وہ اپنی ذات کے بارے میں سب سے بڑے دھوکے سے آگاہ ہو چکا تھا۔ وہ ہسپتال کے طویل اور سنسان کوریڈور میں دیوانہ وار چل رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ڈاکٹر کے الفاظ گونج رہے تھے کہ تم ان کے بیٹے نہیں ہو۔ اس کا وجود لرز رہا تھا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ سیدھا اپنی ماں بیگم وقار کے پاس چلا گیا، جو ویٹنگ روم کے کونے میں جائے نماز بچھائے رو رو کر تسبیح پڑھ رہی تھی۔ شاہد نے ان کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی آغوش میں پناہ مانگتا ہے۔ بیگم وقار گھبرا گئیں اور پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ کیا ڈیڈ کو کچھ ہو گیا ہے؟ شاہد نے سر اٹھایا، ان کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا کہ موم، مجھے سچ سچ بتائیں، خدا کے لیے مجھے سچ بتائیں، ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں ڈیڈ کا بیٹا نہیں ہوں۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ بیگم وقار کا رنگ پھک ہو گیا اور تسبیح ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ ان کی آنکھوں میں چھپا ہوا 25 سال پرانا راز آنسو بن کر بہنے لگا۔ انہوں نے شہد کا چہرہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھام لیا اور لرزتی آواز میں کہا، ہاں بیٹا، ڈاکٹر سچ کہہ رہا ہے۔ یہ سچ ہے جسے ہم نے تم سے 25 سال تک چھپائے رکھا، اور ہم ڈرتے تھے کہیں تم ہمیں چھوڑ نہ جاؤ۔ شاہد کو لگا کہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس کی ماں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں سوال ہی سوال تھے، نفرت اور محبت کی جنگ تھی۔ بیگم وقار نے روتے ہوئے بتایا کہ بیٹا، ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ ہم نے ہر در پر ماتھا ٹیکا مگر گود ہری نہ ہوئی۔ پھر ایک دن سیٹھ صاحب ایک ننھے سے بچے کو گھر لے آئے، وہ تم تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک بہت غریب مزدور جس کی بیوی زچگی کے دوران مر گئی تھی اور وہ بھوک اور افلاس کا مارا ہوا تھا، وہ تمہیں پال پوس نہیں سکتا تھا۔ اس نے تمہیں ہمارے حوالے کر دیا کہ تم اچھی طرح گزارا سکو، زندگی گزارو اور بھوک سے نہ مرو۔ ہمیں تمہیں اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہا اور کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ تم ہمارے خون میں نہیں ہو۔ شاہد بت کی طرح خاموش کھڑا ہوا تھا۔ اس کا ماضی، حال اور مستقبل سب دھندلا ہو چکے تھے۔ جو وہ جسے اپنی سلطنت سمجھ رہا تھا وہ ریت کا ڈھیر ثابت ہوئی۔ اس نے کانپتی ہوئی ہونٹوں سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور میرا اصلی باپ کہاں ہے؟ وہ اور اس کا نام کیا ہے؟ بیگم وقار نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا کہ ہم اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ سیٹھ صاحب نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا، بس ایک بار بتایا تھا کہ اس کا نام رحیم بشق تھا اور وہ کسی کچی بستی کا رہنے والا تھا۔ شاہد نے جب یہ نام سنا تو اسے کچھ یاد نہیں آیا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی اور وہ وہاں سے بھاگا اور سیدھا گھر جا پہنچا، جہاں اسے وہ سچ تلاش کرنا تھا جو اس کی زندگی بدلنے والا تھا اور اسے اس مقام پر لے جانے والا تھا جہاں اس کا غرور خاک میں ملنے والا تھا۔ ماضی کی یادیں گرد اور مٹی کی تاہوں میں دبی ہوئی سسک رہی تھی، اور جہاں وقت کا پہیہ جیسے تھم سا گیا تھا۔ شاہد اس وقت ایک زخمی شیر کی طرح وہاں داخل ہوا تھا۔ اس کا قیمتی لباس جو ہمیشہ بے داغ رہتا تھا، اب اس کی پرواہ کیے بغیر وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا اور پاگلوں کی طرح پرانے صندوقوں اور زنگ آلود الماریوں کو کھنگالنے لگا۔
کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی ہبس اور گھٹن تھی، جو شاید وہاں موجود پرانی کتابوں اور بوسیدہ کاغذات کی وجہ سے تھی، مگر شہد کے اندر جو طوفان برپا تھا وہ اس گھٹن سے کہیں زیادہ شدید تھا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور وہ ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ وہ اپنی شناخت کی تلاش میں ان کاغذات کو الٹ پھلٹ کر رہا تھا جنہیں شاید برسوں سے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ ہر فائل کو کھولتے ہوئے اس کا دل زوروں سے دھڑکتا کہ شاید یہی وہ دستاویزات ہوں جو اس کی زندگی کا رخ موڑ دیں۔ کافی دیر کی مشقت اور دھول مٹی پھانکنے کے بعد بالآخر اس کے ہاتھ میں ایک ایسی فائل لگ گئی جس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور جس پر ہسپتال کا مونوگرام بنا ہوا تھا۔ شاہد کی سانسیں رک گئیں۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس فائل کی گرہ کھولی۔ اس کے اندر سے چند بوسیدہ کاغذات برآمد ہوئے جن کی پر روشنائی مدھم پڑ چکی تھی، مگر وہ الفاظ اب بھی اتنے واضح تھے کہ شاہد کی دنیا کو تاریک کر سکے۔ وہاں پیدائش کا سرٹیفکیٹ اور ایک قانونی اسٹامپ پیپر رکھا ہوا تھا جس پر ایک انگوٹھے کا نشان ثبت تھا۔ یہ انگوٹھا اس شخص کا تھا جس نے اپنے لختے جگر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خود سے جدا کر دیا تھا۔ وہاں ایک نام لکھا ہوا تھا، رحیم بخش، اور نیچے شہر کی ایک کچی آبادی کا پتہ درج تھا۔ شاہد نے وہ نام بار بار پڑھا، رحیم بخش، رحیم بخش۔ یہ نام اس کے لیے اجنبی تھا، مگر اس نام کے ساتھ جڑی ہوئی حقیقت اس کی رگوں میں دوڑ رہی تھی۔ اس نے وہ کاغذ اپنی مٹھی میں بھینچ لیا اور اس کی آنکھوں میں ایک جنون سا اتر آیا۔ اس نے عزم کر لیا کہ وہ اس شخص کو ڈھونڈ کر رہے گا اور اس سے پوچھے گا کہ اس نے اسے کیوں چھوڑا، کیوں؟ کیا غربت اتنی مجبوری کیوں بن گئی تھی کہ خون کا رشتہ توڑ دیا؟ شاید وہاں سے اٹھا تو اس کا چہرہ مٹی سے اٹا ہوا تھا، مگر اس کے ارادے چٹان کی طرح مضبوط تھے۔ وہ اپنی اصل جڑوں کو تلاش کرنے کے لیے تیار تھا، چاہے وہ جڑیں کتنی ہی گہری کیوں نہ ہوتی اور تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ شاید اپنی چمکتی ہوئی سیاہ گاڑی میں بیٹھا اور اس نے نیویگیشن پر وہ پرانا اور دھندلا سا پتہ ڈالا جو شہر کے پسماندہ ترین اور گنجان آباد علاقے کا تھا۔ گاڑی جب شہر کی کشادہ اور صاف ستھری سڑکوں سے نکل کر ان تنگ اور ٹوٹی ہوئی گلیوں میں داخل ہوئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر شاہد کا دم گھٹنے لگا۔ کھلے ہوئے گٹروں سے اٹھنے والا تعفن اور کوڑے کے ڈھیروں پر بھن بھناتی ہوئی مکھیاں اس کی نفاست پسند طبیعت پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ گلیوں میں ننگے پاؤں پھرتے ہوئے میلے کچیلے بچے اور ٹوٹی ہوئی جھوپڑیاں دیکھ کر اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا تعلق اس غلاظت اور محرومی سے ہو سکتا ہے۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا کہ نہیں، یہ ناممکن ہے، میں یہاں پیدا نہیں ہو سکتا، میری رگوں میں شاہی خون ہے، میں اس گندگی کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ شاہد نے نفرت سے ناک پر رومال رکھ لیا اور گاڑی کے شیشے چڑھا لیے تاکہ باہر کی بو اندر نہ آ سکے، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ انسان اپنی جڑوں سے کتنا ہی دور کیوں نہ بھاگ جائے، خون کی کشش اسے کھینچ ہی لیتی ہے۔ گاڑی ایک جگہ جا کر رک گئی کیونکہ آگے راستہ اتنا تنگ تھا کہ گاڑی کا گزرنا ناممکن تھا۔ شاہد کو مجبوراً گاڑی وہیں چھوڑنی پڑی اور پیدل چلنا پڑا۔ اس کے مہنگے جوتے کیچڑ اور گندگی میں لتھڑ رہے تھے اور وہاں کے رہائشی اسے حیرت اور اجنبیت سے دیکھ رہے تھے، جیسی کوئی خلائی مخلوق ان کی بستی میں اتر آئی ہو۔ شاید ہر قدم پر اپنی قسمت کو کوس رہا تھا، مگر اس کے قدم اسے اس منزل کی طرف لے کر جا رہے تھے جہاں سے اس کی انا کا بت پاش پاش ہونے والا تھا۔ وہ کاغذ پر لکھا پتہ پوچھتا ایک پرانے کریانے کی دکان پر جا پہنچا جہاں ایک بوڑھا دکاندار بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ شاہد نے اپنی اینک درست کی اور کاغذ اس کے سامنے کرتے ہوئے پوچھا کہ بابا جی، یہ رحیم بخش کہاں رہتا ہے؟ دکاندار نے حقے کی نالی منہ سے نکالی اور شہد کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر کاغذ پر نظر ڈالی۔ اس کے چہرے پر ایک اداسی بھری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے کہا،
کہ رحیم بخش؟ ہاں، وہ یہیں رہتا تھا، گلی کے کونے والے مکان میں، مگر وہ تو کئی سال پہلے یہ جگہ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ شاہد نے بے صبری سے پوچھا کہ کہاں گیا ہے وہ؟ دکاندار نے بتایا جب اس کی بیوی فوت ہو گئی اور اس نے اپنا دودھ پیتا بچہ کسی امیر کو دے دیا تھا تو وہ غم سے نڈھال ہو گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کی یاد میں آدھا پاگل ہو گیا تھا اور اسے لگتا تھا کہ اس کا بیٹا واپس آئے گا، اس لیے وہ یہاں سے شہر کے اس چوک پر چلا گیا جہاں گاڑیوں کا رش رہتا ہے۔ شاہد نے پوچھا کہ کون سا چوک؟ دکاندار نے یاد کرتے ہوئے کہا کہ وہی ریلوے پھاٹک والا بڑا چوک۔ وہ وہیں فٹ پاتھ پر پھلوں کی ریہڑی لگاتا ہے اور وہیں سوتا ہے۔ یہ سنتے ہی شاہد کو ایک زوردار اور شدید جھٹکا لگا، جیسے کسی نے اسے 1000 وولٹ کا کرنٹ لگا دیا ہو۔ ریلوے پھاٹک والا چوک، پھل کی ریہڑی، یہ الفاظ اس کے دل و دماغ میں گونجنے لگے اور اس کی آنکھوں کے سامنے 2 ہفتے پہلے کا وہ منظر گھوم گیا جب اس نے اپنی گاڑی سے ایک ریہڑی کو ٹکر ماری تھی، اور وہ بوڑھا، وہ بکھرے ہوئے پھل اور وہ آنکھیں۔ شاہد کا سانس رکنے لگا، اس کے قدم لڑکھڑانے لگے اور وہ وہیں دکان کے تھڑے کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ کیا وہ بدتمیز ریہڑی والا میرا باپ ہے؟ کیا میں اس کا بیٹا ہوں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، قدرت اتنا بڑا مذاق نہیں کر سکتی۔ شاہد نے خود کو تسلی دی کہ شاید یہ کوئی اور رحیم بخش ہو، مگر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ایک انجانا خوف اسے اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ وہ خوف جو اسے حقیقت کے روبرو کرنے والا تھا کہ جسے اس نے 2 ٹکے کا فقیر سمجھ کر دھتکارا تھا، دراصل وہی اس کا باپ ہے۔ شاہد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اس چوک کی طرف روانہ ہوا جہاں اس کی زندگی کا سب سے بڑا سچ اس کا منتظر تھا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے اپنی گاڑی سڑک کے دونوں طرف پارک کی، دوسری طرف، اور شیشے کے پیچھے چھپ کر اس ریڑھی والے کو دیکھنے لگا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر قدم جم چکے تھے۔ اس نے دیکھا کہ وہی بوڑھا جس کی ریڑھی اس نے الٹی تھی آج بھی وہیں کھڑا ہے۔ اس کے کپڑے میلے تھے، چہرے پر سفید داڑھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ وہ گاہکوں سے انتہائی عاجزی اور خوش اخلاقی سے پیش آ رہا تھا اور ترازو میں پھل تول رہا تھا۔ شاہد نے غور سے اس کے خد و خال کا جائزہ لیا۔ اس کی ناک، اس کی آنکھیں اور پیشانی کی لکیریں شاہد کو اپنے چہرے کا عکس اس بوڑھے کے چہرے میں نظر آنے لگا۔ یہ مشابہت اتنی واضح تھی کہ شاہد چاہ کر بھی اسے جھٹلا نہیں پا رہا تھا، مگر اس کی انا اب بھی مزاحمت کر رہی تھی۔ وہ سٹیئرنگ پر مکہ مار کر خود سے بولا، نہیں نہیں، یہ فقیر میرا باپ نہیں ہو سکتا، میری رگوں میں اس کا خون نہیں ہو سکتا۔ میں شاہد وقار ہوں، میں ایک برانڈ ہوں، اور یہ ایک سڑک چھاپ ریڑھی والا ہے۔ مجھے گھن آتی ہے اس سوچ سے بھی، مگر وہ بھی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے 5000 روپے پھینکے تھے اور اس بوڑھے نے وہ پیسے جوتے کی نوک سے پرے کر دیے تھے۔ شاید سوچنے لگا کہ اگر یہ واقعی اتنا غریب اور لالچی ہوتا تو وہ پیسے رکھ لیتا، مگر اس کی آنکھوں میں جو غیرت تھی وہ کسی بادشاہ سے کم نہیں تھی۔ شاہد کی نفرت دھیرے دھیرے ایک عجیب سے تجسس اور احترام میں بدلنے لگی تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس شخص کی کہانی کیا ہے، اور اگر یہ واقعی ہی میرا باپ ہے تو اس نے مجھے کیوں بیچا۔ شاہد نے ایک گہری سانس لی اور ماسک پہنتے ہوئے اپنی گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر کالا چشمہ لگا لیا تاکہ وہ پہچان نہ جا سکے، اور اپنے مہنگے کوٹ کے بٹن بند کر کے لیے، اور اس کے قدم بھاری تھے جیسے وہ انگاروں پر چل رہا ہو۔ وہ سڑک پار کر کے اس ریڑھی کی طرف بڑھا جہاں بابر رحیم کھڑا آوازیں لگا رہا تھا۔ شاہد کا دل حلق میں اٹکا ہوا تھا اور وہ گاہک کے روپ میں اس کے قریب چلا گیا اور سیب اٹھا کر
دیکھنے لگا۔ بابا رحیم نے اسے نہیں پہچانا کیونکہ شاہد نے ماسک پہن رکھا تھا اور سر پر کیپ تھی۔ شاہد نے کانپتی ہوئی آواز میں سیب کی قیمت پوچھی۔ بابا رحیم نے بڑے پیار سے جواب دیا، بیٹا 100 روپے کلو ہیں، مگر تم جتنے چاہو لے لو، تازہ ہیں۔ شاہد نے جان بوجھ کر بات بڑھانے کے لیے پوچھا، بابا جی آپ اکیلے کام کرتے ہیں، اس عمر میں تو آپ کو آرام کرنا چاہیے، کیا آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے جو آپ کا سہارا بنے؟ یہ سوال کرتے ہوئے شاہد کو لگا کہ اس نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ بابا رحیم کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا اور اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے ایک سیب کو قمیض سے صاف کرتے ہوئے کہا، بیٹا اولاد تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، مگر کبھی کبھی انسان کی قسمت میں یہ نعمت لکھ کر مٹا دی جاتی ہے۔ شاہد نے مزید کریدا اور پوچھا کہ کیا مطلب، کیا وہ فوت ہو گئے ہیں؟ بابا رحیم نے ایک لمبی اور ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، نہیں نہیں، وہ زندہ ہیں اور شاید اسی شہر میں کہیں کسی بڑے محل میں رہ رہا ہے۔ شاہد کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس نے پوچھا کہ وہ تو آپ کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے، آپ اس کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ وہ آپ کو اس حال میں دیکھ کر ضرور مدد کرے گا۔ بابا رحیم نے ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ شاہد کی طرف دیکھا اور کہا، مدد تو غیروں سے مانگی جاتی ہے بیٹا، اپنوں سے تو صرف محبت مانگی جاتی ہے، اور پھر میں اس کی زندگی میں دوبارہ جا کر اس کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بننا چاہتا۔ بابا رحیم نے ترازو ایک طرف رکھا اور جیسے ماضی کے دریچوں میں کھو گئے۔ انہوں نے بتانا شروع کیا کہ 25 سال پہلے میری زندگی میں ایک پھول کھلا تھا، میرا بیٹا، وہ بالکل چاند کا ٹکڑا تھا۔ اس کی ماں اسے جنم دیتے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں ایک غریب مزدور تھا، دن کو مزدوری کرتا اور رات کو اسے سینے سے لگا کر روتا رہتا۔ میرے پاس اسے دودھ پلانے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ وہ بھوک سے بلکتا تھا تو میرا دل پھٹ جاتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری طرح ساری زندگی فٹ پاتھ پر سوئے اور لوگوں کی جھڑکیاں کھائے۔ پھر ایک دن اللہ نے ایک سبب بنایا۔ ایک امیر سیٹھ صاحب جن کے ہاں اولاد نہیں تھی، وہ میرے پاس چلے آئے۔ وہ بہت نیک اور اچھے انسان تھے۔ انہوں نے مجھ سے میرا بیٹا مانگا اور وعدہ کیا کہ وہ اسے شہزادوں کی طرح رکھیں گے۔ شاہد نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، تو پھر آپ نے اسے بیچ دیا؟ بابا رحیم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر ان کی سفید داڑھی میں جذب ہو گئے۔ انہوں نے طلب کر کہا، نہیں بیٹا، باپ کبھی اپنی اولاد کا سودا نہیں کرتا۔ میں نے اسے بیچا نہیں تھا، بلکہ میں نے اسے محفوظ کیا تھا۔ میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا نکال کر ان کے حوالے کر دیا تاکہ وہ زندہ رہ سکے۔ اگر وہ میرے پاس رہتا تو شاید بھوک اور بیماری سے مر جاتا۔ میں نے اپنی محبت کا گلا گھونٹ دیا تاکہ میرا بیٹا سانس لے لے۔ بس میرے لیے یہی کافی ہے کہ وہ خوش ہے۔ بابا رحیم کی یہ باتیں سن کر شاہد کو لگا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اسے وہ 5,000 روپے یاد ہے جو اس نے ان کے منہ پر مارے تھے۔ وہ سوچنے لگا، اس شخص نے میری خاطر اپنی پوری زندگی قربان کر دی، اپنی خوشیاں لٹا دی، اور میں نے اسے کیا دیا؟ ذلت، گالیاں اور دھکے۔ شاہد کا وہ غرور، وہ تکبر اور وہ انا، سب کچھ اس ریڑھی کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اصل فقیر تو وہ خود ہے، اور یہ بوڑھا ریڑھی والا دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے، جس کے پاس اثار اور قربانی کا وہ خزانہ ہے جو دنیا کی کسی دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ شاہد کی آنکھوں کے پیچھے چھپا ہوا کالا چشمہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک مغرور امیر زادہ مر گیا۔ شاہد کا وجود لمحہ بلمحہ پگھل رہا تھا۔ جب وہ اس چوک سے واپس اپنی عالیشان حویلی میں پہنچا تو اس کے قدم من بھر کے ہو چکے تھے۔ وہ محل جو کل تک اسے اپنی طاقت اور شان کا مینار لگتا تھا، آج اسے کسی ویران مقبرے کی طرح کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ شاہد اپنے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر کے بڑے شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں اپنے ہی عکس سے ٹکرا رہی تھی۔
مگر آج اسے شیشے میں وہ مغرور اور خوبرو نوجوان نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ ایک ایسا مجرم کھڑا تھا جس کے ہاتھ اپنے ہی باپ کی عزت کے قاتل تھے۔ اس نے اپنے قیمتی اطالوی سوٹ کو نوچنا شروع کر دیا۔ اسے لگ رہا تھا یہ کپڑے اس کے نہیں بلکہ اس کے باپ کے کفن کے ٹکڑے ہیں جو اس نے چھین کر پہن لیے ہیں۔ اس کے کانوں میں بابا رحیم کے وہ الفاظ گونج رہے تھے کہ میں نے اپنی اولاد کا سودا نہیں کیا بلکہ اسے محفوظ کیا۔ شاہد کا ضمیر اسے کوڑے مار رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر خود سے پوچھ رہا تھا، کیا میری یہی اوقات ہے جس پر میں اتنا اتراتا تھا کہ میں اپنے محسن کو نہیں پہچان سکا؟ وہ شراب کی بوتل اٹھا کر دیوار پر دے مارتا ہے اور کانچ کے ٹکڑے بکھر جاتے ہیں، مگر اس کے دل کی کرچیاں اس سے کہیں زیادہ بکھری ہوئی تھیں۔ اسے وہ 5,000 روپے یاد آ رہے تھے جو اس نے خیرات سمجھ کر پھینکے تھے، اور آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ نوٹ دراصل اس کے باپ کی عزت کی قیمت تھے جو اس نے لگانے کی ناپاک کوشش کی تھی۔ شاہ ساری رات جاگتا رہا، کبھی روتا کبھی ہنستا اور کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتا جن سے اس نے بابا رحیم کو دھکا دیا تھا۔ یہ رات اس کی زندگی کی طویل ترین رات تھی جس نے اس کے اندر کے فرعون کو مار کر ایک پچھتاتے ہوئے انسان کو جنم دیا۔ اگلے روز کا سورج جب طلوع ہوا تو شاہد کی زندگی کا رخ بدل چکا تھا۔ اس نے اپنی مہنگی گاڑی گراج میں ہی چھوڑ دی اور پیدل گھر سے نکلا۔ اس بار اس کی آنکھوں پر کالا چشمہ نہیں تھا اور نہ ہی چال میں وہ مخصوص اکڑ تھی، بلکہ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور آنکھوں میں ندامت کے دیپ جل رہے تھے۔ وہ انہی راستوں سے ہوتا ہوا دوبارہ اس چوک پر پہنچا جہاں بابا رحیم اپنی ریڑھی لگائے ہوئے کھڑے تھے، اور دوپہر کی دھوپ میں بابا رحیم پسینے میں شرابور گاہکوں کو پھل تول کر دے رہے تھے۔ شاید دور کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ اسے آج اس پسینے میں سے کسی مہنگے پرفیوم سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی۔ اسے بابا رحیم کا وہ پھٹا ہوا کرتا کسی بادشاہ کے شاہی لباس سے زیادہ مقدس لگ رہا تھا۔ شاہد کے قدموں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کس منہ سے ان کا سامنا کرے گا، کیسے کہے گا کہ میں وہی بدبخت ہوں جس نے آپ کی توہین کی تھی۔ مگر خون کی کشش اسے مقناطیس کی طرح کھینچ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا ریڑھی کی قریب جا پہنچا۔ بابا رحیم کی نظر اس پر پڑی تو وہ چونک گئے۔ اس نے شاہد کو پہچان لیا کہ یہ وہی امیر زادہ ہے جس نے 2 ہفتے پہلے ان کی ریڑھی الٹی تھی، مگر ان کے چہرے پر خوف یا غصے کی بجائے ایک درد بھری مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا سیب رکھا اور نرم لہجے میں کہا، آؤ بابو جی، آج پھر راستہ بھول گئے ہو یا پھر آج مجھ غریب سے کوئی غلطی ہو گئی؟ اگر سیب پسند نہیں آئے تو میں پیسے واپس کر دیتا ہوں، مگر غریب کی پیٹ پر لات مت مارنا۔ یہ الفاظ شہد کے سینے میں خنجر کی طرح اترے اور اس کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ شاید اب مزید ضبط نہ کر سکا اور وہیں بیچ چوک پر بھری دنیا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ سڑک کی گرمی اور مٹی اس کے مہنگے پتلون کو داغ دار کر رہی تھی، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا تھا جس نے بابا رحیم کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ شاہد نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بابا، میں ریلی الٹنے نہیں آیا، میں تو اپنی لوٹی ہوئی قسمت کو سیدھا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں آپ سے سیب خریدنے نہیں آیا بلکہ اپنی پہچان مانگنے آیا ہوں۔ بابا رحیم حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ کیا بیٹا، کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ شاہد نے روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دیں، میں بہت بدبخت ہوں، میں اندھا ہو گیا تھا۔ دولت کی چمک نے مجھے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ میں اپنے ہی خون کو نہیں پہچان سکا۔ بابا رحیم کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ کر گر گیا اور سیب سڑک پر لڑھکنے لگے۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا،
کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کون ہو تم؟ شاہد نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے چلا کر کہا کہ میں وہی ہوں جسے آپ نے 25 سال پہلے اس لیے دوسروں کو دے دیا تھا تاکہ وہ بھوکا نہ مرے۔ میں وہی بد نصیب شاہد ہوں جس کی رگوں میں آپ کا خون دوڑ رہا ہے، اور آپ کا میں بیٹا ہوں۔ بابا، میں آپ کا وہ مجرم بیٹا ہوں جو محلوں میں رہ کر بھی یتیم تھا۔ یہ سننا تھا کہ بابا رحیم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کا جسم لرزنے لگا اور وہ بے یقینی سے شاہد کے چہرے کو چھونے لگے، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ ان کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا اور ارد گرد کھڑے لوگ بھی اس منظر کو دیکھ کر دم بخود رہ گئے تھے۔ بابا رحیم نے جب یقین کر لیا کہ ان کے قدموں میں بیٹھا یہ نوجوان واقعی ان کا لخت جگر ہے تو ان کی شفقت کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ وہ جھکے اور اپنے میلے کچیلے ہاتھوں سے شاہد کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ شاہد جو خود کو گلے لگانے کے قابل نہیں سمجھ رہا تھا، بابا رحیم نے اسے زور سے اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ شاہد نے اپنا سر باپ کے کمزور اور پسینے سے بھیگے ہوئے سینے پر رکھ دیا اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا کہ بابا جان، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی توہین کی ہے، میں نے آپ کو دھکے دیے ہیں، میں کتنا گھٹیا انسان ہوں۔ بابا رحیم نے شاہد کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے آنسو شاہد کے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ باپ کی محبت میں انا نہیں ہوتی بیٹے، اولاد اگر جوتے بھی مارے تو باپ کا دل دعا ہی دیتا ہے۔ تو نے میری ریڑھی الٹی تھی، میرا مان نہیں توڑا تھا، میں تو آج دنیا کا سب سے امیر آدمی بن گیا ہوں کہ میرا بیٹا میرے پاس واپس لوٹ آیا ہے۔ شاہد نے کہا بابا، آپ امیر ہیں، میں غریب ہوں، میرے پاس صرف کاغذ کے نوٹ ہیں، مگر آپ کے پاس تو دل کا خزانہ ہے۔ خون کا رنگ پانی سے گاڑھا ہوتا ہے اور محبت کی کشش ہر غرور کو توڑ دیتی ہے۔ شاہد نے پیچھے مڑ کر اپنی عالی شان زندگی کی طرف دیکھا اور پھر اپنے باپ کے میلے دامن کی طرف، اور اسے محسوس ہوا کہ اصل سکون اور جنت اس ریڑھی کے سائے میں ہے، نہ کہ اس محل میں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔